کہ آج کل کی جماعت اسلامی جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. جو اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں وہ وہی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کہے ان کے ساتھ رہے ان کے ساتھ رہے وہ تو ان کے ساتھ ہی دیتے ہیں. نہیں ہم بھی جماعت ہوتے ہیں نا جی, تو ہم اب حکومت میں ہوتے ہیں, ہم تو اپوزیشن میں ہیں, ہمیں تو اسمبلیوں سے بھی باہر نکالا گیا. اس لیے یہ ایک پروپیگنڈا ہے, غلط پروپیگنڈا ہے, الزام ہے, غلط الزام ہے. جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت ہے, انقلابی جماعت ہے, جمہوری جماعت ہے, خدمت کرنے والی جماعت ہے. اور حکومت کو تھریٹ دیتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, تو اس سے حکومت کمزور ہو جاتی ہیں یا ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جماعت اسلامی دیکھیے ٹینک نہیں چلاتی ہیں, نہ توپ چلاتے ہیں. جماعت اسلامی ایک حکومت اس کے ناکام پالیسیوں کو ایکسپوز کرتی ہے, سوالات اٹھاتی ہیں, قوم کو شعور دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں خاموش ہیں, بلکہ تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں. کیا مسلم لیگ اور کیا پیپلز پارٹی اور کیا پی ٹی آئی, یہ ساری حکومتوں میں شامل ہیں. مولانا صاحب جی وہ اپوزیشن میں نہیں ہے, مولانا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے. اچھا, ایک لمحے میں آپ یوں سمجھے کہ اب یہ حکومت میں ہے, دوسرے لمحے میں آپ یوں سمجھیں گے کہ نہیں یہ اپوزیشن میں, اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا. لیکن یہ باقی پارٹیوں کو تو صوبے بھی حوالے کیے گئے ہیں اور مرکز میں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کا کردار ہے حقیقی معنوں میں, وہ تو صرف جماعت اسلامی کا ہے. سر جماعت اسلامی بیسیکلی آپ کہتے ہیں ڈیموکریٹک جماعت ہے, اس کے اندر آزادی ہے, اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن وہ اس طرح کی کارکردگی بھی نہیں دکھا سکی, اور یہ ووٹ بینک بھی نہیں ان کا. مطلب ہم دیکھتے ہیں عوام تو ہے ان کے ساتھ, لیکن جیسے انتخابات ہوتے ہیں ان کی کارکردگی صفر پہ آ جاتی. دیکھیں اب صبح فجر کی اذان کے وقت اگر آپ اٹھتے ہیں اور ایک مسجد میں 10-15 بزرگ آتے ہیں, نوجوان نہیں ہوتے ہیں, عوام نہیں ہوتے ہیں, تو یہ اذان غلط ہے یا بلانے والا غلط ہے یا لوگوں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے نہیں ہیں. جماعت اسلامی اذان دے رہی ہے, لوگوں کو حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی طرف بلا رہی ہیں. ایک وقت آئے گا, لوگ اب کروٹیں تو لے رہے ہیں لیکن بیدار ہو جائیں گے, اٹھ جائیں گے, مسجد کی طرف آ جائیں گے. ہم ان کو اپنی ذات کی طرف تو نہیں بلاتے ہیں, اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اس کے لائے ہوئی شریعت نبی مہربان کے نظام کی طرف بلاتے ہیں. آج نہیں تو کل صحیح, ہم مایوس تو نہیں ہیں, ہم پریشان تو نہیں ہیں. پریشان ہم اس وقت ہوں گے اگر ہم نے اپنا نظریہ چھوڑا, اپنا پروگرام چھوڑا. ہم ایک اچھی نیت کے ساتھ اپنے عوام کی خدمت میں بھی مصروف ہے اور اس کو نیکی اور سچائی کی طرف بلا بھی رہے ہیں, کبھی تو کامیاب ہو جائیں گے نا. اور سر یہ ہے کہ ملک میں احتساب کے نعرے لگتے ہیں, ہر دور میں احتساب احتساب. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ احتساب یکساں نظر آتا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں احتساب کے نعرے تو وہ لگاتے ہیں نا جو خود احتساب کے قابل ہے. اگر آج بھی صحیح احتساب ہو گیا تو سارے لوگ تو جیل میں ہوں گے جو اس وقت آپ کو حکمران نظر آ رہے ہیں. اور یہ بات تو میرے نہیں, یہ تو چیف جسٹس کوسا نے کہا تھا. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ سپریم کورٹ میں کھڑے تھے اور زور زور سے بول رہے تھے. تو چیف جسٹس نے یہی کہا کہ اگر 62-63 پر عمل ہوتا ہے تو آپ سب جیل میں جائیں گے, صرف ایک آدمی بچے گا اور وہ پیچھے بیٹھا تھا, میں پیچھے بیٹھا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ شاید وہ مجھے اس طرح شکل سے نہیں جانتا ہے, لیکن اس نے اشارہ کیا کہ وہ ایک آدمی بچے گا. آپ سب لوگ, اس لیے اس ملک میں اللہ کرے کبھی احتساب کا نظام, لیکن احتساب کا نظام اس وقت ہی آئے گا جب عوام اپنے ووٹ کے ذریعے پہلے ان پارٹیوں کا احتساب کرے جنہوں نے 70 اور 80 سال ان کو دھوکہ دیا ہے, جنہوں نے ان کو لوٹا ہے. انہوں نے بینکوں کو لوٹا, انہوں نے کارخانوں کو لوٹا, انہوں نے اداروں کو لوٹا, انہوں نے ان کے خزانوں کو لوٹا. اب دیکھیے آپس میں لڑتے ہیں لیکن جب مراعات کی بات آتی ہے سارے محمود اور ایاز پھر ایک سب میں نظر آتے ہیں. ان لوگوں کا احتساب نہ نیب کر سکتا ہے نہ عدالتیں کر سکتی ہے. ان کا احتساب کوئی کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کا ووٹر ہے.